آج تیسرا دن تھا میری بہن فاخرہ کو لاپتہ ہوئے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا، ان پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ آغا جان نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی، آس پاس کے سارے علاقے کو بھی چھانا جا چکا تھا، مگر میری چھوٹی بہن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھال رہی تھی اور امی اور آغا جان کے لیے بھی بہت فکر مند تھی۔ وہ دونوں محض 3 دن میں ہی بہت بوڑھے اور شکستہ نظر آ رہے تھے۔ سارا خاندان جمع ہو چکا تھا، ہر شخص اپنے طور پر فاخرہ کو تلاش کرنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر سب بے سود ثابت ہو رہا تھا۔ میرا نام شمیم ہے، ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، جس میں سب سے بڑی، پھر تینوں بھائی اور سب سے چھوٹی فاخرہ تھی۔ ہم لوگ افغانستان سے ہجرت کر کے پہلے کوئٹہ اور پھر اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ والد کا خشک میوہ جات اور کپڑے کا کاروبار تھا، جو روز بروز ترقی کی جانب گامزن تھا۔ یوں گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ میری والدہ بہت عبادت گزار خاتون تھیں اور انہوں نے ہماری تربیت بھی ایسی ہی کی تھی کہ ہم لوگ بچپن سے ہی نماز روزے کے پابند تھے۔ میرے والد صاحب سخت گیر تھے، مگر اپنی اولاد سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ ہمیں زبان سے کچھ کبھی مانگنا ہی نہیں پڑتا تھا، ہماری ہر ضرورت بنا مانگے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، لوگ ہماری زندگی کو رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایسے میں میری 3 سالہ بہن فاخرہ اچانک لاپتہ ہو گئی۔ حیرت اور دکھ کی وجہ سے ہم سب کو چپ لگ گئی۔ حیرت اس لیے کہ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ گھر سے باہر خود جا ہی نہیں سکتی تھی، پھر گیٹ پر چوکیدار بھی 24 گھنٹے موجود رہتا تھا۔ دکھ اس بات کا کہ کسی کو ہم سے کیا دشمنی کہ ہماری جان سے پیاری گڑیا کو ہم سے جدا کر دیا گیا۔ میں اور دونوں بھائی اپنے آغا جان سے زیادہ ملتے تھے، رنگ تو ہم سب کے ہی سرخ و سفید تھے، مگر فاخرہ اور اس سے بڑے بھائی کی آنکھیں اور بال میری امی جیسے تھے۔ نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں کی وجہ سے وہ دونوں بالکل انگریز لگتے تھے۔ جو ایک دفعہ دیکھتا تھا پیار کیے بنا نہ رہتا تھا۔ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، سب حیران اور پریشان تھے کہ آخر بچی کہاں غائب ہو گئی۔ پولیس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر سب بے سود۔ مجھے اب فاخرہ سے زیادہ امی کی فکر تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، پہروں روتی رہتی، دنوں بھوکی رہتی۔ میں اور آغا جان زبردستی کچھ کھلا دیتے تو ٹھیک، ورنہ سارا دن اور ساری رات برآمدے میں کھڑی مین دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ مجبوراً ڈاکٹرز کے مشورے پر انہیں نیند کے انجیکشن دیے جانے لگے تاکہ ان کے اعصاب پرسکون رہیں۔ میں خود 12 سال کی بچی تھی، کہاں تک اس تکلیف دہ صورتحال کا مقابلہ کرتی۔ فاخرہ کو لاپتہ ہوئے 1.5 ماہ بیت چکا تھا کہ ایک دن مجھے تیز بخار چڑھ گیا، ہاتھ پاؤں مڑ گئے، منہ سے جھاگ بہنے لگی تو آغا جان مجھے ہسپتال لے کر بھاگے۔ میں 4 دن ہسپتال میں رہی، بقول ڈاکٹرز کے کہ یہ کوئی معجزہ ہے جو میری زندگی بچ گئی۔ میں گھر واپس آنے سے خوفزدہ تھی کیونکہ میں گھر کی ابتر حالت سے تھک چکی تھی۔ وہ ماں جو ہر وقت ہم لوگوں کے لیے پریشان رہتی تھیں، اب مجھے بالکل بے پرواہ محسوس ہوتی۔ بہرحال ساری زندگی ہسپتال میں تو نہیں رہا جا سکتا تھا۔ آغا جان مجھے گھر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ امی ہمیشہ کی طرح کچن سے نکل کر آ رہی تھیں، مجھے دیکھتے ہی خود سے لپٹا لیا۔ کیسی ہے میری جان؟ انہوں نے مسکرا کر میری گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے میں امی سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ کیا ہوا شمیم کو؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ جلدی ہی تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی بیٹی۔ وہ مجھے دلاسا دے رہی تھیں، پھر مجھے میرے کمرے میں لے گئیں، بستر پر لٹا کر خود کھڑی ہو گئیں۔ تم آرام کرو، میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، وہ لاتی ہوں۔ بس اس دن کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ ہم لوگ خوفزدہ تھے کہ آخر فاخرہ کا نام لیں گے تو امی پھر پہلے جیسی نہ ہو جائیں، اسی لیے آغا جان نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی پرانی باتیں نہ نکالے۔ ہم سب اب مکمل طور پر مایوس بھی ہو چکے تھے کہ اب ہماری بہن ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ زندگی پرانی ڈگر پر لوٹ آئی، مگر ایک کسک تھی جو اکثر و بیشتر پریشان رکھتی تھی۔ انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر کوئی کھو جائے تو دل ہر لمحہ تڑپتا رہتا ہے۔ امی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر عشاء کی نماز کے بعد لان کے کونے میں چھوٹے سے پودے کے پاس بیٹھی رہتی، شاید کوئی وظیفہ کرتی تھیں۔ وہ پودا کب وہاں نکل آیا مالی بابا بھی نہیں جانتے تھے۔ اس پودے کو نکالنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے دونوں جانب گلاب اور موگرے کے پودے تھے۔ وہ پودا درمیان میں بالکل عجیب سا لگتا تھا، مگر امی نے اتنا غصہ کیا کہ پھر کبھی کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی۔
امی اس کا خیال بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھیں۔ اس کو روز پانی خود ڈالتی، خشک پتے توڑ کر الگ کرتی، اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتی۔ گھر سے باہر نکلنا امی نے بالکل بند کر دیا تھا، اور اگر مہمان آ جاتے تو ان کا بہت خیال رکھتی، لیکن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سیدھی لان کے اس حصے میں پہنچ جاتی جہاں وہ پودا لگا ہوا تھا۔ میں نے امی کو اس پودے سے، جو وقت کے ساتھ کافی بڑا ہو گیا تھا، باتیں کرتے بھی دیکھا، اور مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی امی کو دیکھ کر جھومنا شروع کر دیتا ہو۔ ہوا ہو نہ ہو، وہ اپنی شاخیں یوں لہلہاتا جیسے امی کو تھام لے گا۔ کم از کم مجھے ایسا لگتا تھا۔ وہ کس چیز کا پودا تھا کبھی مالی بھی نہ سمجھ پایا۔ اس نے اپنے کئی جاننے والے اور مالیوں سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر کسی کو اندازہ نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا، میں بچپن سے نکل کر جوانی کی سرحدوں میں داخل ہو گئی۔ بھائی بھی اسکولوں سے نکل کر کالجوں میں پہنچنے لگے۔ تب آغا جان نے میری بات اپنی بہن کے بیٹے سردار شیر علی سے طے کر دی۔ وہ دن میری زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ میری پھپھو کے بیٹے شیر علی مجھے ہمیشہ سے پسند کرتے تھے۔ وہ وکالت کے لیے لندن میں تھا اور پڑھائی مکمل ہونے پر اگلے سال میری شادی ہونا طے پائی۔ رات میں کھانے کے بعد جب مہمان چلے گئے تو امی جلدی جلدی چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیوں جلدی کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امی آپ سب چھوڑ دیں، ملازمہ کے ساتھ مل کر میں سب سمیٹ لوں گی، آپ نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے محبت سے مجھے دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔ برتن وغیرہ سمیٹ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کس خیال کے تحت کھڑکی سے باہر لان میں دیکھا تو امی بینچ پر بیٹھی تھیں اور وہ پودا کاسنی پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شام تک تو ایک بھی پھول نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے خود دیکھا تھا۔ امی کے پیروں کے پاس بھی ڈھیروں پھول پڑے تھے۔ اس حیرت انگیز منظر نے مجھے ہفتوں پریشان رکھا۔ میں امی سے بھی نہیں پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ نہ ہو امی کی طبیعت خراب ہو جائے۔ پھر آہستہ آہستہ میں یہ بات بھول گئی۔ میری شادی ہو گئی، دونوں بھائی پڑھائی کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ اب گھر میں سب سے چھوٹا بھائی رہ گیا تھا، لیکن امی کی وہی روٹین تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا جب آغا جان نے مجھے فون کر کے بتایا کہ امی سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی ہیں۔ وہ انہیں اسپتال لے جا رہے تھے اور مجھے بھی فوراً پہنچنے کی تاکید کی۔ میں نے حواس باختہ ہو کر اپنی ساس کو بتایا تو وہ میرے ساتھ اسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی امی کا دوران آپریشن انتقال ہو گیا۔ آغا جان نے بتایا کہ وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھیں جب اوپر والے کمرے سے نکلتے ہوئے ان کا پاؤں نہ جانے کس چیز میں الجھا اور سر کے بل فرش پر آ گری۔ سر پر اتنی شدید چوٹیں آئی تھیں کہ باوجود کوشش کے امی بچ نہ سکیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ آغا جان تو بالکل ٹوٹ گئے۔ یہ دوسرا بڑا سانحہ تھا جس نے ہم لوگوں کو ایک بار پھر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری ماں میری اولاد کو دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ امی کو کب گھر لے کر آئے، بھائیوں کو کیسے اطلاع دی گئی، وہ کیسے پاکستان واپس آئے، تدفین بھی ہو گئی، مگر مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میری ساس مجھے لے کر بہت پریشان اور افسردہ تھیں۔ وہ میری ہر ممکن دلجوئی کی کوشش کرتی۔ میرے شوہر شیر علی بھی مجھے بہلانے کی کوشش کرتے، مگر میں تو جیسے بکھر گئی تھی۔ امی کے انتقال کے ایک ہفتے بعد میری حالت دیکھتے ہوئے آغا جان نے شیر علی سے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں، ورنہ ماں کو یاد کر کر کے کہیں میں دوبارہ ویسے ہی بیمار نہ ہو جاؤں۔ میں اپنے سسرال چلی آئی، کوشش کرتی کہ اپنے آپ کو مصروف رکھوں۔ آغا جان اور بھائی مجھ سے ملنے ہر دوسرے دن آتے، مگر مجھے گھر نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس گھر میں امی کی یادیں مجھے نہیں بھولنے دیں گی۔ اپنے پیاروں کو تو انسان کبھی نہیں بھولتا نا۔ ہاں بس صبر آ جاتا ہے، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اس حقیقت کو مان لیا کہ اب امی کے بغیر ہی زندگی گزرے گی۔ اس دوران میں کئی بار گھر گئی اور ہر بار میری نظر امی کے چہیتے پودے پر ضرور رکی جو بالکل ساکت کھڑا رہتا۔ میں نے اس پر پھر کبھی پھول نہیں نکلتے دیکھے، مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے بھی اس درخت سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ ایک دن میں امی کے گھر رکی ہوئی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد پتہ نہیں دماغ میں کیا سمایا کہ لان میں جا کر اسی بینچ پر بیٹھ گئی جہاں امی برسوں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا راز و نیاز کرتی تھیں۔ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر درخت کے تنے پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اندر چلی آئی۔ امی اور فاخرہ دونوں کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ میں نے حیرت سے فاخرہ اور پھر امی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی چمک تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔
پھر تیزی سے اٹھیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ جب آذانوں کی آواز پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اپنے آپ سے کہنے لگی، اوہ یہ تو خواب تھا۔ پر کتنی دیر میں بیڈ پر خاموشی سے لیٹی اسی منظر کو آنکھوں میں بسانے کی کوشش کرتی رہی۔ کاش کہ یہ حقیقت ہوتا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، اپنی بہن اور اپنی ماں کے لیے ڈھیروں دعائیں کیں۔ مجھے وہ اپنے انتقال کے پورے 2 ماہ بعد نظر آئی تھیں اور بہت خوش نظر آئی تھیں۔ اسی وجہ سے میرا کچھ دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے نماز کا دوپٹہ سر سے اتار کر صوفے پر طے کر کے رکھا اور پھر کھڑکی سے جوں ہی پردہ ہٹایا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ راتوں رات کیا ہو گیا؟ میں بھاگتی ہوئی باہر لان میں آئی تو وہ پودا جو رات تک ہرا بھرا تھا کیسے سوکھ کر ختم ہو گیا، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پودے پر ایک بھی پتا موجود نہ تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر آغا جان کے حکم پر ہی اس پودے کی سوکھی شاخوں اور تنے کو کاٹ دیا گیا اور وہ بینچ بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا اور آغا جان نے سیمنٹ کر کے فرش کو پختہ کروا دیا۔ کچھ ماہ بعد میں ایک گول مٹول سے بیٹے کی ماں بن گئی۔ زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی۔ آغا جان بھی دنیا سے چلے گئے۔ میں بچوں میں مصروف ہوتی چلی گئی۔ امی کے گھر میں 3 بھابیاں آ گئیں۔ آج اس بات کو برسوں گزر گئے ہیں۔ میرا بیٹا اب 11 برس کا ہے، مگر جب بھی وہ نانا نانی کے گھر جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو کاسنی پھول ضرور مل جاتا ہے جو وہ مجھے لا کر دیتا ہے، حالانکہ کسی بھی پودے پر وہاں کاسنی پھول نہیں آتے۔ گھر میں اور بھی بچے ہیں، سب مل کر کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، تب بھی صرف میرے ہی بیٹے کو پھول ملتا ہے۔ وہ ہے بھی بہت پیارا بچہ، کم گو اور صلح پسند، مگر میں جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو مجھے 3 سالہ میری فاخرہ بہن یاد آ جاتی ہے۔ ویسی ہی بڑی بڑی پلکوں کی جھالروں سے ڈھکی خوبصورت نیلی آنکھیں۔ میرے بیٹے کے دادا نے اس کے گلے میں حفاظت کا تعویذ ڈالا ہوا ہے جو وہ کسی صورت اتارنے نہیں دیتے۔ زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی ہے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مگر ایک خلش، ایک کسک بے چین رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے۔ بہت سے ایسے سوالات تھے جن کا ہمیں کبھی جواب نہیں ملا، جیسے فاخرہ کہاں گئی؟ وہ پودا راتوں رات کیسے نکل آیا؟ امی کیوں اس سے اس قدر محبت رکھتی تھیں؟ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جا کر اس پودے سے کیا باتیں کرتی تھیں؟ پھر امی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ راتوں رات کیسے مرجھا کر ختم ہو گیا؟ میری طرح گھر کے باقی افراد بھی اس پراسرار پودے اور وہاں ہونے والی پراسرار باتوں کو کبھی سمجھ نہ پائے۔